وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، مداحان رسول انام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل کرام اجمعین. یہ مبارک مہینہ جس کی برکتوں سے پوری دنیا اس وقت بہراور ہو رہی ہے، اور عالم اسلام بلکہ کائنات کی اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دے رہی ہے، جس کے پاکیزہ کردار کی خوشبو سے کائنات کا گوشہ گوشہ معطر اور مشکبار ہے. لفظ شہید اعظم یا حسین اعظم یا شہید کربلا یا سید الشہداء، یہ کلمات اس وقت عرف میں خاص ہو گئے ہیں اس ذات کے لیے جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا مگر پھر بھی کچھ نہیں کھویا، جس کی ذات صبح قیامت تک اہل حق کے لیے راہ نجات بن گئی ہے، جس کی محبت اللہ و رسول کی محبت کہی جاتی ہے، اور جس کی عداوت اللہ و رسول کی عداوت شمار کی جاتی ہے، جو اپنے اندر اتنے کمالات اور اتنی خوبیاں رکھتا ہے کہ اس کے مد مقابل جسے بعض جراثیم زدہ ذہن سمجھتے ہیں، وہ اس ہستی کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. حسین سراپا عظمت ہے، یزید سراپا زحمت ہے. حسین سراپا خیر ہے اور یزید سراپا شر بنا ہوا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان پڑھے لکھے لوگوں پر جو یزید کے لیے بزرگ تابعی امیر المومنین رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کلمات استعمال کرتے ہیں. یہ تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم اس خیمے میں نہیں ہیں. ہم اور آپ
اس خیمے میں ہیں جن کی قیادت جنت تک حسنین کریمین کریں۔ جس کو یزیدی گروپ میں جانا ہو وہ جائے۔ الحمدللہ اہل سنت حسینی خیمے میں ہیں اور انشاءاللہ انہی کی قیادت میں جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ذکر عظمت شہید اعظم کانفرنس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ یہ حسین اعظم اور شہید اعظم کا کرم ہے کہ اس ذات نے آپ کو اپنے ذکر کے لیے جمع کر لیا۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اللہ و رسول پر احسان نہ جتائے، کوئی سنی ہے وہ اعلیٰ حضرت پر احسان نہ جتائے، اور اگر کوئی حسینی ہے تو وہ امام حسین پر احسان نہ جتائے کہ میں انہیں مانتا ہوں۔ قرآن کریم کا اعلان 1400 سال قبل سے ہو رہا ہے، لا تمنوا علی اسلامکم، اے میرے محبوب آپ اعلان کر دو مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان مت جتاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں دولت ایمان سے مشرف فرمایا۔ تو اگر کوئی رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ حضور پر احسان نہ جتائے، وہ یہ نہ کہے کہ ہم اتنی مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، حضور کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی امام احمد رضا قدس سرہ کے مسلک پر چل رہا ہے تو اعلیٰ حضرت پر وہ احسان نہ جتائے کہ ہم ان کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی احسان ہے۔ کوئی اگر ذکر شہادت کر رہا ہے، سبیل لگا رہا ہے، ان کی محفل منعقد کر رہا ہے، تو وہ یہ تصور نہ کرے کہ ہم ان ہستیوں پر کچھ احسان کر رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہمارے ذریعہ اپنا ذکر کرا رہے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اسی پر جمے رہے، اپنی حق بات پر قائم رہے، مشکلیں آئیں مگر ان کے پیر میں لغزش نہیں آئی، طوفان آئے مگر وہ سر پٹک پٹک کر کے خود ہی ختم ہو گئے، مصیبتیں آئیں مگر وہ سب ریت کے ذرات کی طرح اڑ گئی، مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے مگر کلمہ طیبہ پڑھنے والا اپنی جگہ پر ہمالیہ پہاڑ بن کر ٹھہرا رہا، حق بات پر وہ قائم رہا، سچائی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہا۔ جس نے یہ کہا ہمارا رب اللہ اور پھر اسی پر وہ قائم رہا، قرآن کریم کا ارشاد اور اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھے گا تو مشکلات ضرور اس کے سامنے آئیں۔ تبھی تو آگے فرمایا گیا ثم استقاموا، پھر استقامت ان کو حاصل رہی، یعنی جب آپ حق بات کہیں گے تو آپ کے اوپر مشکلات کے پہاڑ توڑے جائیں، اگر آپ سچائی کی آواز بلند کریں گے تو آپ کی آواز کو دبانے کے لیے باطل طاقتیں پوری کوشش کریں گے،
اگر آپ سچائی کا چراغ جلائیں گے تو جھوٹ پکنے والے اس چراغ کو گل کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کریں گے۔ ثم استقاموا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، رب کی ربوبیت کا اقرار کیا، آپ نے سچائی کا اعلان کیا، تو آپ پر دشمن ٹوٹ پڑے، باطل پرست طاقتیں آپ کا وجود ختم کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کر دیں۔ لیکن ایسے موقع پر اگر آپ نے استقامت دکھائی، آپ نے اپنے آپ میں ہمت و جرأت دکھائی، اور آپ کے پیر میں لغزش نہیں آئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ساتھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ آج کل میں اپنے حالات کو جب قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بلا مبالغہ میں کہتا ہوں میری نظر فوراً حضور محدث کبیر کے جلوے کو دیکھنے کے لیے بے چین، اس لیے کہ استقامت کے جس پہاڑ کو آج اگر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ہمالیہ پہاڑ کو دیکھ۔ استقامت جس چیز کا نام ہے، مصیبتیں آئیں مگر وہ خود اپنا سر ٹکرا ٹکرا کر کے لہو لہان ہو جائیں، پریشانیاں آئیں مگر وہ سب خود ہی پناہ مانگنے لگیں، گالیاں دینے والے گالیاں دیں مگر حقانیت کی اس شمع کے اوپر ذرا بھی جھلملاہٹ نہ آنے پائے۔ اس دور میں اس ذات کا نام محدث کبیر۔ اگر مشکلات آئیں اور آپ اپنی جگہ پر قائم رہے اور آپ نے دیکھا کوئی سہارا ہے کہ نہیں ہے، کوئی آ رہا ہے میری مدد کے لیے کہ نہیں آ رہا، کوئی میرے لیے سہارا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میدان خالی ہے، اب بھی آپ کے پیر میں ذرہ برابر لغزش نہیں آ رہی ہے، بظاہر کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی یار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں، مگر آپ نے خدا کی طرف لو لگا کر کے اپنے آپ کو سچائی پر مضبوطی سے قائم رکھا ہے۔ خدا کی قسم ہے وحدہ لا شریک کی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن اگر آپ سچائی پر مضبوطی سے قائم ہیں، قرآن کا اعلان ہے تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا کی طاقت اس کی مدد میں آئے یا نہ آئے مگر رب قدیر فرشتوں کے ذریعہ اس کی مدد۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ لوگ بدلنے کی لاکھ کوشش کریں لیکن ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یاد رکھیے، آپ زمینوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، آپ جائیداد پر قبضہ کر سکتے ہیں، آپ عمارتوں پر قبضہ کر سکتے ہیں مگر دلوں پر قبضہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسے آپ دیکھنا چاہیں تو میدان کربلا کو دیکھ لیجئے، یزید نے رقبے پر قبضہ کر لیا، یزید نے میدان کربلا پر بھی قبضہ کر لیا، یزید نے امام حسین کے لاشے پر بھی قبضہ کر لیا مگر 1400 سال ہو گئے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنے قبضے میں نہ کر سکا۔ جس نے قبضے میں اپنے لوگوں کے دل کر رکھے ہیں وہ وہی ہے جس کے لیے دنیا کہتی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گھر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، تنہائی میں بھی سوچتا رہتا تھا مگر جواب جب مل گیا تو اب اس پہ مزید غور نہیں کرتا۔ ہم نے بچپن سے سنا صبر کا نام حسین ہے، ظلم کا نام یزید ہے۔ ہم نے بچپن سے سنا کہ جب شہدائے کرام کا ذکر کیا جاتا تھا، شعراء بھی کہتے، علماء بھی کہتے، عوام بھی کہتے، سب کہتے صبر کا نام زندگی، موت کا، ظلم کا نام موت ہے۔ مر گئے تم یزیدیو، زندہ میرا حسین۔ بچپن سے سنتے آ رہے تھے مگر ہم نے ایک روز غور کیا، صبر کا نام حسین، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔
اس لیے کہ ہمیں بتایا جاتا، ہمیں سمجھایا جاتا کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہے آپ اس کا جواب نہ دیں، اگر آپ کو کوئی گالی دے دے تو آپ خاموشی سے سن لیجیے، اگر آپ کے رخسار پر کوئی ایک تماچا رسید کر دے تو آپ خاموشی سے سر جھکا کر کے اپنے گھر چلے جائیں۔ دیکھنے والے کہیں کہ اس کے اندر بہت صبر، یہ بہت صبر، یعنی آپ اگر کسی کی بات کا جواب نہ دے تو آپ صابر کہلائیں، اگر آپ کو کوئی مارے اور آپ خاموشی سے برداشت کر لیں تو آپ صابر کہلائیں، اگر آپ کو کوئی گالی دے اور آپ خاموش رہ جائیں تو آپ کو صابر کہا جائے۔ میدان کربلا کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ امام حسین کیسے صابر ہو، امام حسین نے صبر کیسے کیا۔ صبر کہتے ہیں کہ اگر دشمن کچھ کہے آپ بولے نہیں، مخالف آپ کے اوپر تلوار چلائے آپ خاموشی سے گردن جھکا دیں، اگر وہ آپ کے چہرے پر مارے تو آپ بھی خاموشی سے برداشت کر لیں۔ مگر میدان کربلا میں تو الٹا نقشہ نظر، وہاں تو ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ دشمن اگر کچھ کہہ رہا ہے تو ادھر سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ آپ نے پوری داستان کربلا سن لی، علماء نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ آپ مجھے بتائیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں تشریف لے جا رہے ہیں، بتائیے سادہ لباس پہن کر کے گئے تھے، بغیر اسلحے کے گئے تھے، کیا آپ نے تلوار نہیں لٹکائی تھی؟ آپ کو تاریخ نے سنایا ہوگا، آپ کو علماء نے بتایا ہوگا، جب امام علی مقام میدان کربلا میں چلنے کے لیے تیار ہوتے تو پہلے آپ ابا شریف پہنتے، اس کے بعد آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام مبارکہ سر پہ سجاتے، ذوالفقار حیدری کو لٹکاتے ہیں اور اس شان سے میدان کربلا میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد دشمن کے سامنے پھر آپ اتمام حجت کے لیے خطاب فرماتے ہیں کہ سنو میں کون ہوں، میری نسبت کس سے، اس وقت دنیا میں میری حیثیت کا کوئی پایا نہیں جاتا۔ یہ ساری باتیں آپ وہاں بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ادھر سے جب جواب آتا ہے کہ اس تقریر کو روکیے، ہمیں اس تقریر کی ضرورت نہیں ہے، میدان میں آئیے، تو کیا امام حسین خاموش ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہے تو آئے، مقابلہ اگر کرنا ہے تو آئے۔ اب آپ نے چیلنج کیا، ادھر سے بھی چیلنج ہوا، اور اس وقت کا ایک نامی گرامی پہلوان میدان میں اترتا ہے جس کو تمیم ابن قحطبہ کہتے ہیں۔ تاریخ کے مطابق یہی پہلا پہلوان میدان میں امام علی مقام کے مقابلے میں آتا ہے، اور اس نے آنے کے بعد مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے کہا، حسین ہوش میں آ جاؤ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ملک شام کا نامی گرامی پہلوان ہوں، میرے نام سے بڑی بڑی طاقتیں کانپ جاتی ہیں، پہلوانوں کے کلیجے ہل جاتے ہیں، پہاڑ بھی ہلنے لگتا ہے۔ حسین ابھی وقت ہے یزید کی بیعت کر لو، مجھ کو سمجھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی طاقت والا ہوں۔ کیا اس وقت امام حسین خاموش رہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو امام علی مقام نے خاموشی نہیں اختیار فرمائی، بلکہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، سن اے ابن قحطبہ، اگر تو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان ہے تو ادھر کوئی بزدل تمہارے مقابلے میں نہیں ہے، یاد رکھ تمہارے مقابل میں حسین ابن فاتح خیبر ہے، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون گردش کر رہا ہے، تو اگر پہلوان ہے تو یاد رکھ ادھر کوئی بزدل تمہارے مقابلے میں نہیں ہے۔ سن لے، حسین وہ ہے جس کی رگوں میں فاطمہ خاتون جنت کا خون گردش کر رہا ہے، اسی کا باپ ہے جس نے تنے تنہا خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا۔ مجھے بزدل نہ سمجھنا، اگر تو پہلوان ہے ملک شام کا تو میں بھی فاتح خیبر کا شہزادہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ امام حسین نے صبر کیسے کیا؟ جس طرح سے اس نے للکارا ہے، اگر امام علی مقام نے خاموشی سے سن لیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ امام حسین نے صبر کیا، لیکن یہاں تو جواب ہے، گفتگو کا جواب گفتگو سے، للکار کا جواب للکار سے۔ اگر اس نے اپنی بہادری کا ذکر کیا تو امام علی مقام خاموش نہ رہے،
اس سے پتا چلا کہ اگر دشمن اپنی بہادری کی ڈھینگیں مارے تو آپ اگر خاموش رہیں تو یہ قرین مصلحت نہیں ہے، بلکہ آپ بھی اپنا علمی جوہر دکھانے کی بات کریے۔ یہ میدان کربلا سے ہمیں سبق ملتا ہے، لیکن بات یہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر اسے کہا جاتا ہے، صابر اسے کہا جائے گا جو دشمن کی بات کو خاموشی سے سن لے، مگر امام علی مقام نے تو اس کی بات کو خاموشی سے سنا نہیں، اس نے جس طرح سے للکارا امام علی مقام نے بھی للکارا۔ پھر کیسے صبر، پھر کیسے صابر؟ اتنا ہی نہیں بلکہ جب اس نے تلوار ماری ہے، ابن قحطبہ جیسے شامی پہلوان نے جب امام حسین پر وار کیا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کہ خاموشی سے گردن جھکا دی، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو بچایا، اور جو ہی موقع آپ کو ملا تو آپ نے اس طرح سے تلوار چلائی کہ کہنا پڑا کہ یہ نبی کے نیزے کی وار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پاک ہے۔ ایک ہی حملے میں اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس کو جہاں پہنچانا تھا آپ نے ایک ہی وار میں پہنچا دیا۔ اب مجھے بتائیے، اتنا نامی گرامی پہلوان مقابلے میں آیا، اس نے للکارا تو امام علی مقام نے للکارا، اور اس نے جب تلوار چلائی تو امام علی مقام نے بھی تلوار چلائی اور اسے قتل کر دیا، اسے جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ تو آپ صابر کیسے صبر کیا؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب اس پہلوان کی یہ حالت دیکھی یزیدیوں نے تو دوسرا پہلوان میدان میں آیا جس کو یزید ابتہی کہا جاتا، اور اس نے بھی للکارا اور اسی طرح کی ڈینگ ماری، اور امام علی مقام نے بھی جواب میں اسی طرح سے للکارا اور یہی فرمایا کہ یاد رکھنا میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، بڑے بڑے طاقتور حکمران زیر ہو گئے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ ساری باتیں میدان کربلا میں ہو رہی ہیں۔ اور اس نے جب چلایا اپنی تلوار چلائی، اس نے جب وار کیا امام علی مقام نے خود کو اس سے بچایا، اور اس کے بعد میں فوراً آپ نے اس پہ وار کر دیا اور اسے جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا، وہ بھی ختم۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین نے صبر، یہ کون سا صبر؟ یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اور یہی نہیں بلکہ تیسرا بھی پہلوان یمن کا رہنے والا بدر بن سہیل یمنی میدان میں آتا، مگر اپنے آنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا تو جا مقابلے میں، اس لیے کہ حسین کے مقابلے میں میں جاؤں یہ میری بے عزتی ہے، تم جاؤ مقابلے میں۔ تو بدر بن سہیل یمنی پہلوان کا بیٹا میدان میں اترا اور اس نے امام علی مقام کو للکارا، مگر امام علی مقام نے اس کو للکارنے کے بعد اس پر ایسا وار کیا کہ وہ بھی جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے، وہ بھی پہنچ گیا، 4 ہو گئے، 3 ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں آخر میں بدر بن سہیل یمنی بھی آیا اور اس نے للکارا اور پھر امام علی مقام کو چیلنج کیا، امام علی مقام نے اس کو بھی جواب ویسے ہی دیا، اور پھر جب اس نے حملہ کیا تو امام علی مقام نے اپنے آپ کو بچایا، اور پھر آپ نے ایسا اس پر حملہ کیا کہ اس کو بھی جہاں پہنچنا تھا پہنچا دیا۔ کئی لوگوں کو مارا، 4 پہلوان مارے جا رہے ہیں، اور اسے قتل کرنے والی ذات امام علی مقام کی ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ امام حسین نے صبر۔ یہ کون سا صبر؟ یہ تو ہماری سمجھ بات نہیں۔ دنیا کہہ رہی ہے امام علی مقام بہت صابر تھے، انہوں نے صبر کیا، اور اس کے بعد میں جب یزیدیوں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے جو اس وقت طریقے جنگ تھا اس طرح سے اگر جائیں گے تب تو سارے یزیدی موت کے منہ میں بھی جائیں گے اور جہنم کے منہ میں بھی ہو سکتا پہنچ جائے۔ سب سمجھنے لگے کہ اب تو معاملہ کچھ اور ہو رہا ہے، یکا یک سب حملہ کرتے ہیں، تو کیا امام علی مقام خاموشی سے سب کے تیر کو برداشت کر رہے ہیں؟ آپ کی طرف سے کیا حملہ نہیں ہو رہا تھا؟ کیا آپ کی طرف سے تیر نہیں چلائے جا رہے تھے؟ سب ہو رہا تھا، ادھر سے بھی ہو رہا تھا، ادھر سے بھی ہو رہا ہے، ادھر سے دشمن مقابل میں آ رہا ہے، ادھر سے تلوار چل رہی ہے تو ادھر سے بھی تلوار ہے، ادھر سے للکار ہے تو ادھر سے بھی للکار ہے۔ پھر کیسے امام علی مقام کو کہا جائے کہ آپ نے صبر کیا اور آپ بہت صابر تھے؟ پھر یہ آیت کریمہ کیسے پڑھی جائے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین نے صبر کیا، اللہ نے انہیں صابر کا مقام عطا کیا ہے۔ اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے باوجود صبر کہلا ہے۔ میدان کربلا میں تو صبر کا معنی سمجھے بھی نہیں۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ کسی غلط فہمی کے شکار میں ایسا کہہ رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں. سنی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے، سنی بہت ہوشیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ سنی اگر کہتا ہے تو غلط کہتا ہے. میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں، اپنے اسلاف کے ساتھ ہوں. میں اپنے اسلاف کی روش سے باہر نہیں جاتا، اس لیے کہ امام احمد رضا کی تعلیم ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یاد رکھیے گا جو اپنے اسلاف کے طریقے سے ہٹے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ ہلاکت کے گڈھے میں جائے گا. اور جو اپنے اسلاف کے طریقے پر چلے گا، مضبوطی سے ان کے دامن کو تھامے رہے گا، انشاءاللہ وہ یہاں بھی سرخرو رہے گا اور وہاں بھی سرخرو رہے گا. آپ مجھے بتائیے صبر کا جو معنی آپ لیتے ہیں میدان کربلا میں تو یہ معنی دکھ ہی نہیں رہا ہے. اگر ثابت اسی معنی میں آپ امام حسین کو سمجھتے ہیں تو ثابت کے مشتاق تو امام حسین میدان کربلا میں ہماری سمجھ کے مطابق ہو ہی نہیں رہے ہیں، پھر کیسے انہیں ثابت کہا جائے؟ اور پوری دنیا کہتی ہے، شعراء کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، حالانکہ حتیٰ کہ ہمارے مذہبی پیشوا بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں. بے شک امام حسین صبر کے ہمالیہ پہاڑ کا، بے شک امام حسین صبر کے کوہ ہرا کا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ صبر کا معنی جو آپ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ دے اور آپ نہ بولیں تو صبر ہے، میں اسے بھی صبر ہی سمجھتا ہوں، یہ بھی صبر ہی ہے، اس کو بھی صبر ہی کہا جاتا ہے. مگر میدان کربلا میں ایک دوسرے رنگ کا صبر ہے، میدان کربلا میں ایک دوسرے انداز کا صبر ہے. میں نے ایک مرتبہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کی زبان مبارک سے ایک حدیث شریف سنی، اس کی تشریح سنی. یہ تقریباً آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. کرناٹک میں ایک جگہ مناظرے کے لیے گئے ہوئے تھے. اتفاق سے اس نے جو ہی حضور محدث کبیر کا نام سنا تو شاید پائجامہ ہی خراب ہو گیا اور اس نے میدان چھوڑ دیا. غیر مقلدین سے مناظرہ تھا، یہ فقیر بھی کفش برداری کے لیے حاضر تھا. لاکھ لوگ کہتے رہے آؤ تم نے تاریخ متعین کی ہے، مگر کوئی باطل حضور محدث کبیر کے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کر سکا. ایک مرتبہ میں بامبے حضور محدث کبیر کے ساتھ سفر میں تھا. اتفاق سے ایئرپورٹ پر نماز عصر کا وقت ہو گیا. حضرت نے فرمایا ذرا دیکھیے کہیں نماز کے لیے جگہ ملے. تو میں نے ادھر ادھر تلاشا، اتفاق سے ایک جگہ نظر آئی. میں نے حضور محدث کبیر سے عرض کی حضور یہاں نماز پڑھ لی جائے. مصلی بچ گیا، حضور محدث کبیر نماز پڑھنے لگے. میں پیچھے کھڑا ہو گیا. اتنے میں 2 آدمیوں نے مجھے بلایا، کہا کہ یہ کون ہیں حضرت؟ میں نے کہا ان کو آپ نہیں جانتے ہیں. کہا نہیں کون ہیں یہ؟ میں نے کہا یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان جیسا اس وقت عالم ملنا آپ کو بہت مشکل ہے. کہا نموا تو بتائیے. میں سمجھ گیا کہ یہ کدھر کا ہے. میں نے کہا ایک گھوسی کے ہیں، گھوسی شریف ان کا دولت خانہ ہے. محدث کبیر اور علامہ ان کو کہتے ہیں، یہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ہیں. کہا اچھا گھوسی کے بڑے مولانا یہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا یہی علامہ صاحب ہے؟ کہا ان کا تو میں نے بہت نام سنا ہے. وہ اتفاق سے غیر مقلد تھا اور اس نے حضور محدث کبیر کا نام سنا. کہا نام تو ان کا میں نے بہت سنا. وہاں کہاں کے رہنے والے؟ کہا مئو علاقے میں رہتے. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے. حضور محدث کبیر وہ ہیں کہ جن کا روب و دبدبا دشمن پر بھی غالب رہتا ہے، وہ بھی ڈر کے مارے ان کے نام کو سن کر کے ادھر سے ادھر ہونے لگتے ہیں. کرناٹک میں 3 روز تک ہم لوگوں کا قیام رہا، مگر مقابل میں آنے کی ان مخالفین کو جرات نہیں ہو سکی. جشن فتح منایا جا رہا تھا. اس موقع پر حضور محدث کبیر نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء عدوکم، اپنے دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، اپنے دشمن سے مقابل کی تمنا نہ کرو. اگر مخالف آپ کا تیاری کر رہا ہے تو آپ اپنے لوگوں سے مت کہیے آنے دیجئے تو بتاتا ہوں، آنے دیجئے تو میں یہ کر دوں گا. میرے آقا فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء عدوکم، اپنے دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، بلکہ کہو اللہ اس کے شر سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ اس کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائے. لا تتمنوا لقاء عدوکم، اپنے دشمن سے مقابلے کی مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو. مگر آگے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کہیں مڈ بھیڑ ہو جائے تب
کہیں مقابلہ ہو جائے تب، کہیں دشمن گھیرنے لگے تب، کہیں آ کر کے خواہ مخواہ آپ کے اوپر جنگ مسلط کرنے لگے تب، آپ کو پریشان کرنے لگے تب کیا کریں گے؟ پیچھے بھاگ جائیں گے، گلی کے راستے سے کہیں چلے جائیں گے؟ نہیں، میرے آقا سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء عدوکم، اپنے دشمن سے مٹبھیڑ کی تمنا مت کرو، فاذا لقیتموہم، اور اگر کہیں مٹبھیڑ ہو جائے، کہیں مقابلہ ہو جائے، کہیں دشمن تم پر اٹیک کر بیٹھے، فاصبروا، تو اپنی جگہ پر سیسا پلائی دیوار بن کر کے کھڑے ہو جاؤ اور ان سے کہو مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر چکا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے حق بات پر مضبوطی سے قائم رہنا، دشمن تیر چلائے پھر بھی مسکرا کر کے لا الہ الا اللہ کہتے رہنا، مخالف تلوار چلائے پھر بھی حقانیت کی آواز کو بلند کرتے رہنا، دشمن ہزار روب و دبدبا دکھائے مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے سچائی کی آواز کو بلند کرتے رہنا۔ جس کے اندر یہ آ جائے یہ صبر ہے، اور ایسا آدمی صابر ہوتا ہے جب اس مقام پر پہنچتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا ساتھ لے یا نہ دے، ان اللہ مع الصابرین، خدا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ خدا کس کے ساتھ۔ یزید کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے پاس فوج تھی، اس کے پاس لشکر، اس کے پاس بظاہر و دبدبا، مگر ایسی موت وہ مرا کہ آج تک کوئی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1400 سال ہو گئے، یزید پلید مرد آباد، یزید پلید مرد آباد کا نعرہ گلی گلی لگ رہا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے کسی سچے کے مقابلے میں بھیج دیتا ہے، پھر قیامت تک وہ ذلیل ہوتا رہے گا، اور جو حق کی آواز بلند کرتا ہے رب قدیر قیامت تک لوگوں کے دلوں پہ اس کا ذکر چھوڑ۔ یہ ہے وہ سب جو میدان کربلا، اب تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، ہر زمانے میں صابرین بھی رہے اور ظالمین بھی رہے، صبر کرنے والے بھی رہے، حق کی آواز کو بلند کرنے والے بھی رہے، ان کو گالیاں دینے والے بھی رہے۔ آپ چلے آئیے امام احمد رضا کی ہستی کو پڑھیے دیکھیے، نہ جانے کتنے گالیاں دینے والے تھے، مگر جو گالیاں دے رہے تھے ان کا وجود ختم ہو گیا، اور امام احمد رضا کا ذکر پوری دنیا میں آج کی شان سے ہو رہا ہے۔ آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، جب میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ تھے اور آپ جب کوئی حق بات کہتے تو باطل نہ جانے کتنے طریقے سے سامنے آتا، کبھی بیک گراؤنڈ سے آ کر کے پرچہ لکھتا، کبھی کچھ کرتا، کبھی کچھ کرتا، کبھی حضور محدث کبیر پر تانا زنی کرتا، یہ سب میں سنتا بھی تھا، دیکھتا بھی تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو حضور تاج الشریعہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے تھے ان کا کیا حال ہوا اور کیا حال ہو رہا ہے، اور تاج الشریعہ کی عظمت کا پرچم پوری دنیا میں کس طرح لہرا رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ان کا سایہ تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشن۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ۔ امام علی مقام سید الصابرین ہیں، صابرین کے سردار ہیں، قافلہ سالار ہیں، اور ان کے غلام قیامت تک ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ان کے پیغام کو قوم تک پہنچاتے رہیں گے۔ میں اس زمانے میں اس زمانے کا جو صابروں کا سردار ہے اسے محدث کبیر کے لقب سے جانتا ہوں، اس لیے کہ حق بات بولنا یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ میدان کربلا میں یزید کے مقابل میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے، میں اسے حق نہیں مانتا، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ادھر سے آواز آتی، مان لیجئے آپ کے بچے بچ جائیں گے، آپ کا قبیلہ بچ جائے گا، آپ کی جان بچ جائے گی، آپ کو دنیاوی عزت بھی ملے گی، یزید بہت چاہے گا۔ سب کچھ فرمائش کرتے رہے ادھر سے، مگر امام حسین اپنی سچائی پر قائم رہے۔
کہ جو نااہل تھا وہ نااہل ہے، اس کے سامنے میں گردن نہیں جھکا سکتا۔ آج امام عالی مقام کے سچے غلام کو اگر دیکھنا ہے تو محدث کبیر کو دیکھ لیجئے، اس لیے کہ جب کہیں باطل طاقت اپنی آواز کے ذریعہ حقانیت کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، ہندوستان ہی نہیں دنیا کے طول و عرض میں جا کے دیکھ لیجئے، اگر وہابیت نے آنکھ اٹھائی، دیوبندیت نے آنکھ اٹھائی، صلح کلیت نے آنکھ اٹھائی، سراویت نے سرایت کرنا چاہا، تو سب سوچتے ہیں کون جائے، ابھی تو گالیاں سننے کو ملیں گی، کون جائے، ابھی لوگ برا بھلا کہیں گے، کون جائے ان کے سامنے بات کرنے کے لیے، ابھی وہ نہ جانے کیا کیا ہم کو کہیں گے۔ مگر ایک ذات اس دور میں حضور محدث کبیر کی ہے، ہر باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کے وجود کو ختم کرنے کا ہنر امام علی مقام کے صدقے میں اگر اس دور میں کسی کے اندر دیکھا جا رہا ہے تو محدث کبیر۔ یہ ہے وہ صبر کہ جس کے اندر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ساتھ دے یا نہ دے، رب اپنی رحمتوں کے سائے میں اسے رکھتا۔ آپ بھی سچائی پر قائم۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں چند رسم ادا کر لو بس حسینیت ادا ہو گئی۔ امام علی مقام میدان کربلا میں گئے، شراب نوشی کی بیعت سے انکار کرنے کی، ایک بدکار کی پیشوائی کا انکار کرنے کے لیے، اور آج لوگ کربلا جاتے ہیں شراب پی کر ناچتے کہیں گے ہم حسینی ہیں، اور اگر کہہ دیا جائے غلط یہ دشمن اہل بیت ہے، فوراً دشمن اہل بیت کا اس کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ ارے سمجھو حسینیت کیا، آپ سمجھیے یزیدیت کیا ہے۔ برائی کرنے کا نام یزیدیت ہے، اچھائی پھیلانے کا نام حسینیت ہے، شراب پینے کا نام یزیدیت ہے، شراب سے روکنے کا نام حسینیت ہے، نماز کو چھوڑنے کا نام یزیدیت ہے، نماز کی پابندی کرنے کا نام حسینیت ہے، سچائی کا نام حسینیت ہے، باطل کا نام یزیدیت ہے۔ اس لیے آپ اس فرق کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ جو رسومات کے مجموعے کو حسینیت لوگ نام دے رہے ہیں یہ حسینیت نہیں ہے، یہ حسینیت سے بغاوت ہے۔ اگر آپ اس فرق کو سمجھ رہے ہیں تو مجھے مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آخری بات، ایک حدیث کا ترجمہ اور حدیث میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے 20 منٹ میرا اور بھی میرے اپنے اندازے سے زیادہ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، علموا اولادکم القرآن ومحبتی ومحبت اہل بیتی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے علموا اولادکم القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ مگر قرآن کی تعلیم سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اما پارا پڑھا دیا یا آپ نے دیکھ کر کے قرآن شریف پڑھنے کا ہنر بچے کو سکھا دیا اور آپ نے لوگوں سے کہا میرا بچہ بڑی کتاب پڑھ لیتا۔ پڑھنے کا صرف یہ مطلب نہیں۔ علموا اولادکم القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اسے سمجھو، قرآن آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے اسے آپ سمجھو، قرآن کیا آپ سے کہہ رہا ہے، کیا آپ سے چاہتا ہے، آپ اسے قرآن میں سیکھیں، قرآن سے آپ سیکھیں، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن ایک صحیح زندگی گزارنے کا دستور ہے، انسان کو انسانیت کا جوہر دکھانے والا آئینہ ہے۔ اس لیے جو لوگ انسانیت سے خالی ہو چکے ہیں وہ اپنے دل میں بھی قرآن سے جلن رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کبھی کبھی جلا کر کے کرتے ہیں، لیکن شاید انہیں نہیں معلوم ہے نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دیجیے، اسے پڑھائیے، قرآن کے ذریعہ زندگی گزارنے کا شعور۔ ومحبتی، میرے آقا فرماتے ہیں اور میری محبت کی تعلیم اپنی اولاد کو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں محبت اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دل میں ڈالو۔
اس لیے کہ اہل بیت کی محبت راہ نجات ہے، اہل بیت کی محبت اللہ اور رسول کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کی محبت سے مصطفیٰ کی محبت حاصل ہوگی، مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے تو خدا اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ذکر عظمت شہید اعظم سے فیض یاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کے نزدیک بہت ساری چیزوں کا معیار بدل چکا، پیمانہ بدل چکا، لفظوں کا پیمانہ بدلا، شعور کا پیمانہ بدلا، پرکھنے کا معیار بدلا، جانچنے کا ترازو بدلا، پتہ نہیں کیا کیا بدل گیا۔ اس لیے ہم نے ہر چمکتے ہوئے کو سونا سمجھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے 125 سال پہلے ہمیں جگایا اور فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند۔ رفیقان محترم، وقت ہوتا تو میں اور بھی کچھ عرض کرتا، اس لیے کہ ان بزرگوں کی پشت پناہی سے ہی تو انرجی ملتی، ان بزرگوں کی عنایت ہی سے تو بولنے کا ہنر اور طاقت، ان بزرگوں کی موجودگی میں بولنے کی گرچہ ہمت اولا نہیں پڑتی ہے، مگر ان بزرگوں کے حوصلے سے بولنے کا ہنر ملتا ہے، اس لیے بول دیتے ہیں تاکہ ان کی تصدیق اس پر ہو جائے اور پھر ان کا فیضان مل جائے۔ میں ملک کے ہی نہیں بلکہ بیرون ملک کے بھی بہت سارے شہروں کا دورہ کرتا رہتا ہوں، کر چکا ہوں، اور ہندوستان کے طول و عرض میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، مگر ایک ذات حضور محدث کبیر کی ایسی ہے جسے میں سراپا اخلاص سمجھتا ہوں، امت مسلمہ کا پیکر درد سمجھتا ہوں، اسلام و سنیت کے لیے ہمیشہ ایک نوجوان مجاہد کی طرح تیار پاتا ہوں۔ رات کے 12 بجے کے سناٹے میں اگر کہیں بات مسلک کی آ جائے تو یہ شیر ببر جو تقریباً 92 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود جب دہاڑتا ہے تو باطل کے ایمان میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ذات 50 نہیں بلکہ 40 سالہ جوان کی طرح میدان میں کود کر کے للکار کر کے کہتی ہے، اس شخصیت نے نہ جانے کتنی مرتبہ باطل کو للکار کر کے کہا ہے، ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ حضور محدث کبیر کی غلامی یہ سیدنا حسنین کریمین کی غلامی ہے، یاد رکھیے۔ ان بزرگوں کے دامن سے وابستگی یہ در حقیقت بزرگوں کے دامن سے وابستگی ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ایک شعر ایک مرتبہ کہہ دیا، دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو مجھے، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے۔ جب یہ شعر انہوں نے کہا تو بہت سارے اہل اخلاص اہل محبت نے حضرت سے کہا کہ یہ شعر بدل دی، اچھا نہیں لگ رہا، ہماری آنکھیں آپ کو تو برابر دیکھنا چاہیے، ہمارے دل کا سکون آپ ہیں، امت مسلمہ کی کشتی کے ناخدا آپ ہیں، آپ یہ شعر بدل دیجئے۔ حضور محدث کبیر نے مسکرا کر کے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ کہتے ہو تو بدل دے، بتائیے آج آنکھیں ترس نہیں ہے کہ نہیں اس جلوے کو دیکھنے کے لیے؟ وہ آنکھیں ترس نہیں ہے کہ نہیں اس جلوے کو دیکھنے کے لیے؟ یاد رکھیے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند میں جب نظر دوڑاتا تمام بزرگوں کی امانتوں کے امین جس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے اکابر کے جلوے ہیں، نہ جانے کتنے بزرگوں کی دعائیں، جس کے سر پہ سایہ فگن ہے، تنہا وہ ذات اگر نظر آتی ہے تو حضور محدث کبیر۔ اس لیے ان بزرگوں کو اپنے دل میں رکھیں، پلکیں ان کے لیے بچھائیے، یہ مت سمجھیے کہ یہ گھوسی شریف کے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ملائے اعلیٰ میں ذکر کیے جائیں۔ آپ اور ہم، میں نے پہلے ہی کہا کہ پرکھنے کا معیار بدل چکے، ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا اگر مدرسہ ہو گیا تو اس کا بھی نام ہم لوگ جامعہ رکھتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جامعہ کیا ہوتا ہے، مکتب کیا ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی ہنسی میں کہہ دیتا ہوں تمیز نباشت کا مندے ہوا، الٹنے کو روٹی الٹی توا،
معاملہ ہی الٹا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تب کہا جاتا ہے عابد شب زندہ دار تھا، پیکر اخلاص تھا، زہد و تقوی کا پیکر تھا، ولی کامل تھا، اور جب تک دنیا میں رہتا ہے تب تک اس کی قدر نہیں سمجھ پاتے۔ قدر کرو، یہ شخصیتیں تمہیں دوبارہ نظر نہیں۔ رب قدیر ان بزرگوں کا سایہ تا دیر سلامت، ان کے فیض و برکات سے عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ ان کی تعلیمات میں حسینی صبر ہے، ان کی تعلیمات میں حسنین کریمین کی محبت کی خوشبو پائیں گے آپ، ان کی تعلیمات میں حسنین کریمین کی اداؤں کا آپ کو عکس نظر آئے گا، ان کی تعلیمات میں صبر و استقامت کا ہنر ملے گا۔ میدان کربلا صرف ایک میدان نہیں ہے بلکہ وہ دار حقیقت ایک دارالعلوم ہے، نہ جانے کتنے اسباق ہم کو وہاں سے سیکھنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے صدقے میں آپ سب کی اس بزم کو شرط فرمائے۔ واقع دعوانا سلام۔